السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و توفیق، اس کی توفیق سے دعا کا معنی، اس کی قسمیں اور دعا کی فضیلت، اور اس کے بعد پھر دعا سے متعلق جو دوسری ہماری گفتگو ہوئی تھی، دعا کی قبولیت یا دعا مانگنے کا طریقہ، اور آج کی جو گفتگو ہے سنت سے ثابت چند جامع دعائیں، یعنی کن الفاظ میں دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جلدی قبول کرتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا مانگی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی دعاؤں کے خزانے میں سب سے بہترین دعا یہی ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہیں گے، جب بہت پریشان ہوں گے تو کہیں گے مولانا کوئی دعا بتائیے، تو جب انہیں یہ دعا بتائی جاتی ہے نا تو کہیں گے یہ تو عام دعا ہے، کوئی اور اچھی دعا بتائے۔ تو جب اچھی دعا پر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو پھر کہاں سے دعائیں پائیں گے آپ؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا رب علمنی شیئا اذکرہ، میرے رب مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسی بات سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، ساری چیزیں وہ جانتے تھے، لیکن اللہ سے خاص دعا، ایک جیسے کہتے ہیں وی آئی پی کلمہ کہ میں اس کے ذریعے اپنے رب کو خاص انداز میں یاد کروں۔ جیسے ہماری عوام کہتی ہے کہ مولوی صاحب کوئی بہت بہترین دعا بتائیے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ نے کہا قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مخصوص ذکر جس کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں، بلکہ بعض روایتوں کا الفاظ ہے اُرِیدُ أَن تَخُصَّنِی بِذِکْرٍ۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نہیں جانتے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ساتوں آسمان پھر زمین ساتھ، پھر اس کے درمیان کتنی ساری چیزیں موجود ہیں، کیا نہیں ہے، سب کچھ تو اسی میں۔ کہا اگر یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ترازو کے جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ہے توحید کی عظمت، کلمہ طیبہ کی قیمت، لا الہ الا اللہ کی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ ہماری اور آپ کی مدرسے بھی یہ ہے کہ جن چیزوں کو نبی نے افضل کہا ہم ان کی افضلیت پر مطمئن نہیں ہوتے، اور ان سے افضل کی تلاش میں پھر آدمی اوجھاؤں کے پاس، باباؤں کے پاس، پیشہ ور لوگوں کے پاس جاتا ہے، اپنا مال بھی گواتا ہے، اپنی عزت و آبرو بھی گواتا ہے، اور پریشان ہو کر پھر واپس آتا ہے۔ سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری چیز،
جب دعا مانگے تو دعاؤں میں کیا مانگنا جائے اللہ سے؟ مانگنے کے لیے سب سے پیاری چیز کیا ہونی چاہیے ہمارے لیے؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت سنن ترمذی میں حسن سند سے موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن صحیح کہا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ صحابہ نے کہا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، اور اتنا خوف آپ محسوس کر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو آپ نے کہا سنو، یہ دل اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے، ثابت قدمی ہونا ضروری ہے، خاص طور سے فتنوں کے وقت میں ثبات قدمی ضروری ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا فتنہ آیا چند دنوں پہلے دنیا میں، دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، اور روافض اور شیعہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ اہل سنت کے دشمن، صحابہ کے دشمن، 3 صحابہ کو چھوڑ کر سب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اور دشمن جب دشمن سے لڑے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، لیکن ایک بڑا طبقہ فتنے میں پڑا کہ نہیں، ابھی اس کی مردود کی لاش پڑی ہے، جنازہ غائبانہ پڑھنا شروع کر دیا لوگوں نے، لاہور میں، دلی میں، کہاں، اور الٹا لعن طعن کر رہے ہیں اہل حدیثوں کو، اہل سنت کو۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ جس کو یا جن کو اس سے محبت ہے، اللہ ان کا حشر بھی انہیں کے ساتھ فرمائے، اور ہمیں اہل نجد سے، اہل عرب سے محبت ہے، ائمہ حرمین سے محبت ہے، ہمارا حشر اپنے اہل نجد اور علماء عرب کے ساتھ فرمائے۔ ایک دم دو ٹو واضح دعا، اور حدیث بھی ہے نا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو فتنوں کے وقت میں حالات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ لکھنؤ میں بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، ان کی ایک نالائق اولاد اس وقت بمبئی کے علاقے میں خانقاہ بنا کر کے ہے۔ ان کے والد نے ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعہ پہ بڑی زبردست کتاب لکھی، وہ نالائق اولاد پیر بن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے پریدوں کی۔ دعائے رسول، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پہ ثبات قدمی کی دعا۔ عام حالات میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب فتنے آتے ہیں نا تو اچھے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ تیسری جو دعا ہے جو مانگنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ ہم اور آپ کہیں گے میں تو ہدایت پر ہوں، ہی ہدایت کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا طرف سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور مجھے دلوں کی مالداری عطا فرما، لوگوں سے بے نیازی عطا فرما۔ ہدایت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت دعوت و ارشاد، یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، یہ کام انبیاء کا، رسولوں کا، علماء کا ہے۔ رسول اور انبیاء ہادی ہوتے ہیں قوم کے، ہدایت کا راستہ بتانے والے۔ دوسری صورت ہدایت کی ہدایت توفیق، یعنی ہدایت پر چلانا، ہدایت پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ یہ اختیار اور پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وتر کی نماز میں کہتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، اور ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو نے ہدایت عطا کی۔
مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما، ہدایت پر جمے اور چلے رہنے والوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما، جن کو ہدایت عطا کی انہی کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت پانے والوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اور ہدایت کن کو دیا اللہ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ انعام اللہ نے اپنے نبی کے پیروکاروں کو دیا، نبی کے صحابہ کو سب سے پہلے یہ انعام اللہ نے عطا کیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک دعا ہے کہ ہمیں انہی کے راستے پر چلا جن پہ تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ چوتھی چیز، دعا مانگنے میں ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ عافیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، مجھے عافیت دے اور ان میں سے بنا جن کو تو نے عافیت دی۔ عافیت کے معنی آرام، تکلیف سے دوری، فتنوں سے دوری۔ انسان اپنے ایمان اور عقیدے میں عافیت کا محتاج ہے۔ جب اللہ اس کو عقیدے میں عافیت دے گا تو اس کا عقیدہ شکوک و شبہات سے دور رہے گا۔ جب عمل میں ہمیں عافیت ملے گی تو ہمارے عمل میں افراط اور تفریط اور غلو کا جو ہم شکار نہیں ہوں گے۔ انسان اپنے مال میں عافیت کا محتاج ہے، مال میں عافیت ہے تو اللہ اس کے مال کو حرام سے بچا لے گا۔ خرچ کرنے میں عافیت کا محتاج ہے، خرچ کرے گا تو پاکیزہ اور صحیح جگہ خرچ کرے گا۔ انسان اپنی صحت اور تندرستی میں عافیت کا محتاج ہے۔ جتنی بیماریاں ہیں جسم کی، دل کی، ہارٹ کی، شوگر کی، سردی بخار، جب کہا کہ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، مجھے عافیت دے، ہر قسم کی بیماری سے میری حفاظت فرما اور ان لوگوں میں سے بنا جن کو تو نے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ ایمان محفوظ ہو، عمل محفوظ ہو، عقیدہ محفوظ ہو، صحت محفوظ ہو، روزی محفوظ ہو، تو اللہ سے عافیت کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ دنیا کی جو عافیت ہے وہ تو ایک معمولی وضاحت کر دیا، قبر میں عافیت کی ضرورت ہے، عذاب قبر سے حفاظت، ثبات قدمی، میدان محشر میں عافیت کی ضرورت ہے، پل صراط پر عافیت کی ضرورت ہے، نام عمل جب ملے تو عافیت میں انگوٹھ دائیں ہاتھ سے ملے گا۔ تو آپ کہتے کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ جو دعائے درود میں ہمیں ایک جملہ کہتے ہیں نا وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، تو یہ عافیت دنیا آخرت تمام کو مراد ہے۔ کچھ مریض تکلیف میں پریشان لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ لماذا لا يسألون العافیہ، یہ لوگ اللہ سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ آج بیماریاں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، یعنی ایک بڑا کرپشن، بڑا کاروبار دواؤں کا، ڈاکٹروں کا طبقے کا۔ آپ دیکھیے آسان سا جملہ کیا ہے، میرے رب مجھے عافیت عطا فرما، رب سے مانگیے، رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دعا ہوتی۔ اور دوسری دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہ میں تجھ سے اپنے دین میں، اپنے دنیا میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال میں تجھ سے عفو اور عافیت طلب کرتا ہوں۔ یہ چوتھا طریقہ ہے دعا مانگنے کا، یعنی پیٹنٹ جو دعائیں ہیں نا، یہ دعا کی کتابوں میں یہ سب دعائیں موجود ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں ہمیشہ صبح شام پڑھنا چاہیے۔ ہمارا تعلق سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سے مضبوط ہو گیا، لیکن شرعی جو دعائیں ہیں، اللہ کا کلام، نبی کے مسنون اذکار، ان سے ہم کٹتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔
جب آپ اپنے وقت میں عافیت طلب کریں گے تو آپ کے وقت میں برکت ہوگی، فضول چیزوں سے دور رہیں گے۔ عافیت کا نہ ہونا ایک علامت ہے جو جتنا ان چیزوں میں زیادہ اپنا وقت گزارتا ہے، فضول چیزوں میں۔ پانچویں چیز، جب اللہ سے مانگے تو اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ عافیت کے بعد، ہدایت اور تقوی کے بعد، ثبات قدمی کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، کیونکہ جب اللہ غفور رحیم ہے، جب وہ معاف کر دے گا گناہوں کو تو پھر اللہ کی ساری رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ۔ اللہ نے جب معاف کر دیا گناہوں کو تو ختم معاملہ۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے، سلف اپنے اکثر محاضرے میں ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ ہماری کوئی ایک معمولی نیکی بھی اللہ نے قبول کر دی تو ہم اس دنیا میں ایک منٹ رہنے کی تمنا نہ کریں، بس ہمیں علم ہو کہ ہمیں اللہ نے ہماری نیکی قبول کر دی۔ ہم نے جو نیکی کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ کس کی نیکی اللہ نے قبول کیا، تو اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی عطا فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ بعض لوگ کیا کریں گے، ایک سجدے سے اٹھیں گے فوراً دوسرا سجدہ کرنے لگتے ہیں، دونوں سجدے کے بیچ کی دعاؤں کو غائب کر دیتے ہیں۔ بڑے محروم لوگ ہیں جو اس جامع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھٹی چیز، دعا مانگنے کا جو چھٹا ذریعہ ہے، دونوں سجدے کے بیچ کی دعا جس کو میں نے ابھی بتایا، اور ساتویں چیز کہ سجدے کی حالت میں دعا۔ ہم نے تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ یاد کر لیا ہے، یا سبح القدوس رب الملائکہ والروح، یا سبحان ذی الملک والملکوت، یہ دعائیں واضح ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں دعا کرتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور دوسری دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقتہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اور تیسری دعا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا۔ یہ دعا آپ سجدے میں کہا کرتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدے میں ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ جواب، سجدے میں مسنون اور معصورہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کی جائیں گی۔ یہ دعائیں آپ کو یاد کرنے ہیں تو زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب تو اس میں جمع ہے، کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ نبی کی مسنون معصورہ دعاؤں کا جو ہے آپ اہتمام کیجئے۔ آٹھویں چیز، دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے یا دعا مانگنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایک بڑی خطرناک بیماری اور بڑا خطرناک وائرس کبھی بھی کسی پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، وہ ہے شرک باللہ۔ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔ یہ وائرس ایسا ہے کہ کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اسی لیے انبیاء اور انبیاء میں افضل نبی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے اور میری آل و اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اب سوچیے کتنا خطرناک معاملہ ہے شرک کا۔ ایک نبی دعا کرتے ہیں، ہم اور آپ پہلے حدیث شمع اسلام پڑھ لیں گے، بچپن میں خطبے سن لیں گے، اور توحید پر جب خطبہ ہوگا تو میں کیا مولانا توحید کی بات کرتے ہیں، ارے ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں ہی، دوسروں کو سمجھا۔ میرے بھائیو، آپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے مضبوط ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں، ہم نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اس خطرناکی کو محسوس کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔
یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا نا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے تھے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کا رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک تھی. یعنی ایک باپ کو فکر ہوتی تھی کہ میرے بعد میری اولاد کس راستے پر ہوگی. ہماری جو فکر ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد اس کے لیے کون سی پراپرٹی بنا دوں، کیا کر دوں، کیا اس کے لیے چھوڑ کے جاؤں. آپ میرے بھائیوں اولاد سے پہلے اپنی فکر کیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا، اور پھر اولاد کی جب تربیت صحیح ہوگی نا تو پھر وہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. تربیت صحیح ہے، اسی لیے بات حدیث میں لکھا ہے کہ اگر اولاد نیک اور صالح ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو سب وہ تیار کر لے گی، جو ضرورت کی چیزیں بنا لے گی، اور بری ہے تو جو کچھ بھی بنا کے جاؤ گے سب بیچ باچ کے کنارے کر دے گی. اسی لیے حکماء کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک ہے اولاد کے لیے بنانا، ایک ہے اولاد کو بنانا. اولاد کے لیے بنانا ٹھیک ہے، آپ نے کاروبار کیا، پراپرٹی وغیرہ چھوڑ بچی ہے تو اولاد ہی کو ملے گی، لیکن اس کی خاطر آپ تربیت سے، دعا سے، دین سے غافل ہو جائیں، یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے. شرک کی خطرناکی سے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. صبح و شام نظر بد کی دعا پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے. اس وقت جو ہے آپ سوچئے کہ اس زمانے میں جبکہ قرض کا یہ رواج نہیں تھا، آج کے 40-50 سال پہلے لوگ قرض کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، ڈرتے تھے قرض لیتے ہوئے، بلکہ مرتے تھے تو کچھ نہ کچھ خزانے وغیرہ کہیں نہ کہیں دفن کر کے جاتے کہ اولاد سے کہتے یہاں دیوار میں فلاں چیز مل جائے گی. آج وہ صورت حال ہے کہ آج ڈیکور اور فیشن کے نام پہ ہر آدمی قرض میں جڑا ہے. گاڑی کا لون ہے تو موبائل کا ہے، ریچارج کا ہے، کمپنیوں کا ہے، قرض پر ہماری زندگی گزرتی ہے. جبکہ پہلے لوگ قرض نہیں دیتے تھے، لیکن اسلام نے جو ہماری تربیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے فتنے سے. جب آپ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے درود پڑھ لیتے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات والمأثم والمغرم. یہ سب جامع دعائیں ہم نے چھوڑ دیا. اللہ دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قرض کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، گناہوں کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعا جو نبی نے دعا کی، سکھائی، جو ہماری تربیت کی، جب اس پیٹرن پر رہ کر کے ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعائیں جلدی قبول کرے گا. اب ایک دو جملوں میں کہ وہ جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا وہ مقامات، سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. رات کا جو آخری حصہ ہے، آدھی رات کے بعد کا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعہ کے دن ایک وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے مقامات ہیں. مسافر کی دعا حالت سفر میں، روزے دار کی حالت صوم میں. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اسی طرح دعائیں کریں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جس طرح اللہ نے تمہیں یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اسی طرح یاد کرو. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک واقعہ سن لیجیے چلتے چلتے. ہم دعاؤں میں کس طرح غفلت کرتے ہیں. 24 منٹ ہو گیا، گنجائش ہے 2-3 منٹ اور دیں گے آپ لوگ. چلیے، ہم جب کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں نا
تو ڈائریکٹ اپنی ضرورت رکھ دیتے. شیخ عبدالرزاق البدر ایک بڑے عالم ہے سعودیہ میں، مسجد نبوی شریف میں کرسی ہے، درس دیتے. اس سے پہلے ان کے والد شیخ عبد المحسن العباد تقریباً 40 سال تک درس دے چکے. یہ بھی دنیا کا نرالا خاندان ہے. یہ باپ کے باپ بیٹا علم کی وجہ سے اس کرسی پر ہے. اور مدینہ یونیورسٹی میں استاد نے ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی شاید سوران وغیرہ کا تھا، طواف کعبہ کے وقت حجر اسود کے پاس چمٹ کر کے صرف اولاد مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا دے دے، بس صرف بیٹا چاہیے. مانگا اور بیٹا پا گیا. کچھ سالوں کے بعد وہ آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو موت دے دے، ایسے اولاد کی ضرورت ہے، موت دے دے. اب بعض سیکورٹی والے ہوتے ہیں کہ اچھی سروس کی وجہ سے لمبی ڈیوٹی وہاں لگ جاتی ہے. اس نے سنا کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہے، اس بھیڑ میں سیکورٹی والے غافل رہتے ہیں، بڑے باریک نگاہ والے ہوتے ہیں. یہ آدمی ابھی کچھ سال پہلے اسی طرح کی دعا کر رہا تھا، اولاد مانگ رہا تھا، آج اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر رہا ہے. اس سے پوچھا کسی ذریعے سے کیا وجہ ہے کہ تم کل اولاد مانگ رہے تھے، آج اس کے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اولاد نالائق ہے، بدکار ہے، برے راستے پر ہے، تو اس سے اولاد سے کیا کھاتے. تو اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ، پہلے تم نے دعا مانگنے میں غلطی کی. پہلے دعا کہا کہ مجھے بیٹا عطا فرما، یہ طریقہ غلط ہے. مانگنا کیا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو دعا مانگنے میں غلطی کی. اب جب پریشان ہو اس کی موت کی دعا کرو، یہ بھی غلط کر رہے ہو. اب تم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ میری اولاد کو ہدایت عطا فرما. ہدایت کی دعا کیا. کچھ سالوں کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا عمرہ کرنے اور ملاقات کرایا. جو اہل علم تھے جب یہ بات مشہور ہوئی، کہا یہ میرا بیٹا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی اور دیندار ہے، اور میں اس کے ساتھ عمرے پر. یہ ایک واقعہ اس زمانے کا کہ دعا میں غلطی جو ہو جاتی ہے تو اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی غلط نتیجہ ہے تو تباہی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ کی رحمت، مغفرت، ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے. خاص طور سے اپنی آلو اولاد کا معاملہ ہو تب تو اور زیادہ انحازاری سے مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.